بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دائم کلاس۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ملمہ سبق پڑھا تھا۔ ملمہ کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی، ملمہ کے معنی کیا ہیں اور اس سبق میں ہے کیا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نہایت ہی اہم سوال جو دو نثر پارے آتے ہیں، یعنی عبارت کی تشریح، اقتباس بھی آپ کہتے ہیں، عبارت بھی کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ نثر پارہ ہے جو بورڈ استعمال کرتا ہے آپ کے سوال میں، اس لیے ہم نثر پارہ ہی کہتے ہیں۔ نثر ویسے جو مضمون کی شکل میں لکھی ہوتی ہے، اور پارہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے سبق میں سے ایک ٹکڑا جو ہے اس نثر کا لیا گیا ہے، اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ آج ہم نے سیکھنی ہے کہ نثر پارہ کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پہلی سلائیڈ آئی ہے کہ یہ عبارت نمبر 1 ہی ہے آپ کی، نثر پارہ نمبر 1 ہی ہے کہ لڑکی کے بارے میں ہے وہ ریلوے ٹکٹ کر کے سامنے ریاض سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں، رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ یہ عبارت ختم ہوگی۔ ابھی ہمیں یہ بورڈ والوں نے یا میں نے آپ کو دے دیجیے کہ اس کا آپ کریں، تو بچوں آپ نے ہر کام کا بچوں ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کیا جائے تو میکسیمم مارکس ہم لے سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ اس کے مطابق چلیں، انشاءاللہ آپ میکسیمم مارکس جو ہیں اس کی تشریح کر کے بڑی آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا سوال ایسے ہوگا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کریں، سبق عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا امتحان میں 1 نمبر ہوتا ہے۔ سبق عنوان آگے ہم لکھ دیں گے ملمہ، مصنفہ کا نام لازمی بات ہے، یہ خاتون ہے تسریہ مصنفہ لکھا ہے اس کا تو حاجرہ مسرور۔ حاجرہ عمومی طور پہ ہے دوسرے سے لکھا جاتا ہے، جیسے حقہ ہے حقہ، لیکن آپ نے ہے ہاتھی سے لکھنا ہے حاجرہ، یہ انہوں نے اپنا نام ایسے لکھا ہے۔ ہمارا سوال کا جواب اتنا ہی ہے، لیکن جو ماخذ لکھا ہے یہ کہاں سے اخذ کیا گیا، سب افسانے میرے، صنف جو ہے یہ افسانہ ہے۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہو جائے تاکہ ہم اپنے ایگزامینر کو، پیپر چیکر کو یہ بتا سکیں کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی علم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مصنفہ کے کس کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس کی صنف اردو میں صنف کیا ہے، قسم کون سی ہے نثر کی، تو افسانہ قسم ہے۔ یہ 1 نمبر کا سوال آپ کا مکمل ہو گیا اگر آپ نے چیزیں یہ لکھ لیں، لیکن سبق عنوان اور مصنفہ کا نام آپ نے صحیح لکھ لیا تو آپ کا 1 نمبر ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، خط کشیدہ وہ الفاظ، یہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ کو پتہ بھی ہے، آپ دہم کلاس میں ہیں کہ اس کے اپر لائن ہوتا ہے، تو اپر لائن کے جو معنی ہوں گے وہ آپ لکھیں گے۔ نقاب پردے کو کہتے ہیں، الفاظ معنی لکھیں گے، نقاب، پردہ، متعجب، حیران، اکتا گئیں، بیزار ہو گئیں، ارد گرد، آس پاس۔ بچوں یہ چھوٹا سا کام ہے، 4 ہی تقریباً آپ کو میننگ آئیں گے، یہ اگر آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے 2 مارکس، کوئی کارڈ 1.25 بھی آپ کا نمبر نہیں کٹ سکتا ہے اس میں آرام سے۔ تو یہ 2 یہ اور 1 پچھلا نمبر ملا کے یہ بچوں ہو گئے 3 نمبر، جو آپ پورے کے پورے بڑی آسانی کے لے سکتے ہیں۔ ابھی مسئلہ رہ گیا اگلے 2 نمبر کا۔ اصل میں ہماری کوشش یا پریکٹس یا ہم نے جو کچھ سیکھنا ہے وہ اگلے 2 نمبر کے لیے سیکھنا ہے۔ یہاں تک تو تقریباً الحمدللہ سارے بچے بہت اچھا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا ایشو آتا ہے کہ کوئی تھوڑی کم لکھتا ہے، کچھ بس اس طرح نہیں جس طرح کا پیٹرن ہے یا جیسے بتایا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ جو پیٹرن، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے اسے فالو کریں، اور کوشش کریں کہ جو ہم بتا رہے ہیں اسی کو فالو کریں۔ انشاءاللہ اسی میں آپ سے زیادہ ہمارے لیے کوئی عزیز نہیں ہے، تو ہم آپ کو میکسیمم کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر سکھا سکیں۔ آپ بھی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر سے بہتر سیکھ سکیں۔ ابھی آپ نے یہ ہو گیا، اس کے نیچے آپ نے جہاں خط کشیدہ الفاظ ختم ہوئے اس کی اگلی لائن پہ آپ نے تشریح کا ہیڈنگ دے دینا ہے مارکر کے ساتھ، اس کے بعد پیراگراف بنانا ہے اور تشریح شروع کر دینی ہے جو آپ نے شرح سرمایہ سے یاد کی ہے۔ اس سے پہلے جماعت میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ مصنفہ یا مصنف جو ہے
اس کی انٹروڈکشن میں یا اس کے تاروں میں کچھ نہ کچھ 4 الفاظ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تشریح کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن اچھا لگتا ہے، تھوڑا سا لینتھ بھی بڑھ جاتی ہے۔ بچوں ایک بات طے ہے کہ آپ کی عمومی طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ تشریح کتنی ہونی چاہیے، تو تشریح آپ کی جو عبارت ہے اس سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی جو آپ کی بک کی جو لائن ہے یہ آپ کے رجسٹر کی 2 لائنیں کنسیڈر ہوں گی، یعنی اگر ہم اس کی بات کریں، یہ جو آج ہم نے کی اس میں یہ تھوڑی زیادہ 1 2 3 4 5 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ 5 لائنیں تقریباً آپ کی اتنی آئے گی، 7 لائنوں پہ آ جائیں گی، 6 پہ آ جائیں گی، تو آپ نے 18 سے 20 22 لائنوں تک کی تشریح لکھنی ہے، اور ایک پیج سے یہ 1.5 پیج تک چلی جاتی ہے۔ 1 سے 1.5 پیج کی جو تشریح ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک تو آپ نے اس میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا۔ تشریح کا لفظی مطلب ہی بچوں یہ ہے جی کہ کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، واضح کر کے بیان کرنا اور سادہ انداز میں بیان کرنا کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ تشریح کا لفظی مطلب ہی یہی ہے۔ تو تشریح کرتے وقت بچوں چند اصول ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ایک تو مشکل الفاظ کا استعمال بالکل نہ کریں، اس کے لیے اس کے جو متبادل الفاظ ہیں ان کا استعمال کریں۔ سنٹینس بناتے وقت، جملہ بناتے وقت اس بات کا خیال رہے جی کہ ایک تو وہ آپ کے سبق کے مطابق ہو، یعنی ادھر ادھر سے کوئی بات نہ ہو، پیورلی حقیقی طور پر سبق کے مطابق ہو، اور لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ وہ جملہ بالکل سادہ انداز میں ہو کہ عام آدمی، عام شخص، کم پڑھا لکھا یا بالکل بھی نہ پڑھا ہو اسے بھی بتا دے تو وہ اس سینٹینس کو، اس جملے کو سمجھ سکے، تو آپ کی تشریح بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ 2 یا 3 پیراگراف بنا لیں تشریح کے، یعنی 2 لائنوں کی الگ کر لی، 3 کی پھر الگ کر لی، پھر 2 کی الگ کر لی، اس سے بھی امپیکٹ بہت اچھا آتا ہے۔ املا کی بچوں جو اصل بات ہے، املا کی غلطیاں نہیں کرنی۔ املا کی غلطیاں جو ہے آپ کے جو ساری محنت میں پانی پھر جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بورڈ میں 3 غلطیوں پہ 1 نمبر کٹ جاتا ہے۔ ابھی 2 نمبر ہمارے پاس ہے، اگر 6 مسٹیک ہم کر دیتے تو ہمیں تو 0 ملے گا، یا کسی نے کر دیا تو 0.5 دے دے گا۔ تو پلیز املا کا بہت خیال رکھیں، الفاظ کا مشکل الفاظ کا کم سے کم استعمال کریں، بہت ہی ضروری ہو تو وہ کریں، اور عبارت والا مشکل لفظ تو بالکل ہی نہیں لکھنا آپ نے۔ یہ تشریح کا طریقہ بالکل ہی غلط ہے کہ آپ کے جو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ چینج کر دیتے اور کہتے ہیں تشریح ہوگی۔ نہیں، یہ تشریح نہیں ہوتی، کہ صرف الفاظ کا معنی چینج کرنے سے نہیں، اس کا پراپر آپ نے باقاعدہ جملہ بھی بنانا ہے، جملہ بنا کے مربوط بھی رکھنا ہے کہ ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہو، کنیکٹڈ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات آپ شروع والی لے رہے ہیں اور ایک بات آپ آخر سے لے رہے ہیں۔ نو، جو عبارت دی ہے اسی پہ فوکس کریں، اپنی توجہ اسی پہ مرکوز رکھیں۔ اگر آپ کی اپنی عبارت پہ، نثر پارے پہ توجہ مرکوز ہوگی تو آپ بہت اچھا تشریح کر سکیں گے۔ اور اینڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ وہ 1 پیرا سا اور لکھ دیں، جیسے یہ ہم ملمہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ تو شروع والی ہے، ہم لکھ دیں گے اینڈ پہ کہ اس کے بعد مصنفہ جو ہے لڑکی کے سفر کے کچھ اور واقعات بھی بتاتی ہیں، اور ہم ختم کر دیں گے اپنی تشریح۔ اس بات کا پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صاف ستھری لکھیں، کھلا کر کے لکھیں۔ جن بچوں کی رائٹنگ تھوڑی سی اچھی نہیں ہے، ویسے تو میرے خیال میں تو سب کی اچھی نہیں ہے، لیکن جن کی اچھی نہیں ہے وہ تھوڑا سا کھلا تو کم از کم لکھ لیں کہ پڑھنے میں آسانی رہے، اور ایک دفعہ لازمی یہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ جو آپ نے لکھا ہے اسے دوبارہ پڑھ لیں تاکہ کوئی اغلاط ہو تو وہ آپ درست کر سکیں، تاکہ آپ کو پورے کے پورے نمبر دیے جا سکیں۔ میری ان باتوں کو بچوں غور سے سنیے گا، اور صرف سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ آپ کو کلاسوں میں بھی سکھایا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے، تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مختصر سوالات، اسی سبق ملمہ کے مختصر سوال لکھنے اور یاد کرنے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔